السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم ڈسکس کریں گے ہائر پرچیز سسٹم کا ایکسرسائز نمبر 5 جو آپ کے کورس ایڈوانس اکاؤنٹنگ کا حصہ ہے. تو آئے اسٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز نمبر 5. ایکسرسائز نمبر 5 of hire purchase system is on the 1st January 1992 X Limited purchased from Y Limited 40 motor cars at cost of rupees 8,500 per motorcycle on a hire purchase system. The hire purchase agreement provided for a cash deposit of 10% of the cost of motorcycles and that the balance be payable in annual installment of rupees 2,000 per motorcycle. Interest is to be charged at the rate of 6% per annum on outstanding balances. The motorcycles were depreciated by 15% per annum on a reducing balance method. Show the accounts for 2 years ended 31st December 1993 in the books of X Limited and the account of X Limited in the books of Y Limited. تو یہ ہے ایکسرسائز نمبر 5 جس میں 1 جنوری 1992 کو ایکس لمیٹیڈ نے پرچیز کیے ہے وائی لمیٹیڈ سے 40 موٹر سائیکل، جو کہ ہر ایک موٹر سائیکل کا کاسٹ ہے 8,500، اور یہ انہوں نے پرچیز کیے ہیں ہائر پرچیزڈ سسٹم کے تھرو. اکارڈنگ ٹو دی ہائر پرچیز ایگریمنٹ cash deposit of 10% of cost of motorcycle. کیش ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ ہے 10%، موٹر سائیکل کے کاسٹ کا 10% ہے. اینڈ دا بیلنس بی پیبل ان اینول انسٹالمنٹ آف 2,000 پر موٹر سائیکل، اور بیلنس جو ہے وہ پر موٹر سائیکل 2,000 پے کرنے ہیں، یعنی کہ 40 موٹر سائیکل کے 80,000، ایک انسٹالمنٹ کے 80,000 انہوں نے پے کرنے ہیں. Interest to be charged at the rate of 6% per annum on outstanding balances. انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 6% ہے، جو کہ ہر ایئر کے اختتام پر جو آؤٹ اسٹینڈنگ بیلنس ہوتا ہے اس پر کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. موٹر سائیکلز ور ڈپریسیٹیڈ بائی 15% پر اینم آن دی ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ، اور جو ڈپریسیشن ہے موٹر سائیکل پر وہ 15% ہے ریڈیوسنگ یا ڈیمینیشنگ بیلنس میتھڈ کے تھرو. Requirement ہے show the accounts for 2 years ended 31st December 1993 in the books of X Limited and the account of X Limited in the books of Y Limited. تو آئے اسٹارٹ کرتے ہیں سلوشن کو. ایکسرسائز نمبر 5 کا سلوشن. سب سے پہلے ہم پریزنٹ کرتے ہیں انالیٹیکل ٹیبل. تو یہ ہے آپ کے سامنے اسکرین پر انالیٹیکل ٹیبل، جو کہ ڈیٹ پرٹیکولر کیش پرائس اور انسٹالمنٹ پرائس پر مشتمل ہے، اور انسٹالمنٹ پرائس کو پھر مزید 3 کالم میں تقسیم کیا گیا ہے: پرنسپل، انٹرسٹ اور ٹوٹل. اب موٹر سائیکل جو ہے 1/1/1992 1 جنوری 1992 کو ہم نے 40 موٹر سائیکل پرچیز کیے ہیں، جس کا ٹوٹل کیش پرائس بنتا ہے 3,40,000، کیونکہ ایک موٹر سائیکل کا جو کاسٹ ہے وہ ہے 8,500 اور ٹوٹل 40 موٹر سائیکل ہے، تو اس طرح 40 موٹر سائیکل کا ٹوٹل کیش پرائس ہے 3,40,000. اور ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ ہے 10% آف دی کاسٹ، تو 3,40,000 کا 10% لے لے، اس سے آتا ہے 34,000، جو کہ اسی ڈیٹ کو جس ڈیٹ پر موٹر سائیکل پرچیز کیے ہے اسی ڈیٹ کو پے کیا ہے. ڈاؤن پیمنٹ ہے 34,000. اور یہ جو ڈاؤن پیمنٹ ہوتا ہے یہ سارا کا سارا پرنسپل ہوتا ہے، اس میں انٹرسٹ شامل نہیں ہوتا. تو اس طرح ڈاؤن پیمنٹ جو ہے اس کا ٹوٹل اماؤنٹ ہے 34,000، اور یہ ہم کیش پرائس سے مائنس کر کے باقی بیلنس رہتا ہے 3,06,000. اب فرسٹ ایئر کے اختتام پر یعنی 31/12/1992 کو ہم فرسٹ انسٹالمنٹ پے کریں گے. فرسٹ انسٹالمنٹ کتنا ہوگا؟ 80,000، کیونکہ 40 موٹر سائیکل ہے اور ہر ایک موٹر سائیکل کا جو
جو انسٹالمنٹ ہے وہ ہے 2000، 40 ضرب 2000 اس آتا ہے 80,000۔ یہ 80,000 جو ہے یہ انسٹالمنٹ ہے۔ اب اس میں انٹرسٹ کتنا ہے؟ انٹرسٹ 6% آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے، 3,06,000۔ 3,06,000 ضرب 6/100 اس آتا ہے 18,360۔ اب 80,000 میں 18,360 انٹرسٹ ہے، باقی 61,640 پرنسپل ہے، اور یہ 61,640 آپ 3,06,000 سے مائنس کر کے جو بیلنس ہے لائبلٹی کا وہ بنتا ہے 2,44,360۔ اب ہم سیکنڈ انسٹالمنٹ پے کریں گے 31/12/1993 کو، تو جب سیکنڈ انسٹالمنٹ پے کرے گا اس کا اماؤنٹ کتنا ہوگا؟ 80,000۔ 80,000 میں انٹرسٹ کتنا ہوگا؟ یہ 2,44,360 جو آؤٹسٹینڈنگ بیلنس ہے اس پر 6% آپ کیلکولیٹ کریں گے۔ 2,44,360 ضرب 6/100 اس آتا ہے 14,662۔ یہ انٹرسٹ ہے۔ اب انسٹالمنٹ 80,000 سے انٹرسٹ نکالے، پرنسپل بنتا ہے 65,338.4 یا 65,338۔ تو یہ 65,338 آپ مائنس کرے بیلنس ہے تو آپ کا بیلنس رہتا ہے جو لائبلٹی کا بیلنس ہے 1,79,021.6 یا 1,79,022۔ یہ آپ کا لائبلٹی کا بیلنس ہے ایٹ دی اینڈ آف سیکنڈ ایئر۔ اور آپ چونکہ ریکوائرمنٹ میں صرف 2 ایئرس کے لیے آپ نے ڈیٹا کو مینٹین کرنا ہے تو آپ انالیٹیکل ٹیبل اب 2 ایئر کے اختتام پر وائنڈ اپ کریں گے۔ 5 جنوری 1992 کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس لمیٹڈ کی وجہ سے موٹر سائیکل ڈیبٹ ہے۔ اب 31 دسمبر 1992 کو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈپریسیشن کی وجہ سے موٹر سائیکل اکاؤنٹ کریڈٹ ہے 51,000، جو کہ 15% ہے۔ یہ 3,40,000 کا 3,40,000 ملٹیپلائی بائی 15% تو اس سے ڈپریسیشن آتا ہے 51,000۔ اب ہم بیلنس معلوم کریں گے 31/12/1992 کو۔ کس طرح معلوم کریں گے؟ 1/1/1992 کا جو موٹر سائیکلز کا بیلنس ہے 3,40,000، اسے یہ ڈپریسیشن 51,000 مائنس کرے تو اس آتا ہے بیلنس سی ڈی 2,89,000۔ یہ کلوزنگ بیلنس ہے اور یہ کلوزنگ بیلنس نیکسٹ ایئر کے لیے اوپننگ بیلنس ہوگا۔ تو 1 جنوری 1993 کو ٹو بیلنس براڈ ڈاؤن 2,89,000 ہم لکھیں گے، اور پھر 31/12/1993 کو ہم اس کو ڈپریسیٹ کریں گے۔ ڈپریسیشن ہم کیلکولیٹ کریں گے کس بیلنس پر؟ یہ جو بیلنس ہے 1 جنوری 1993 کو 2,89,000، اس پر آپ 15% کیلکولیٹ کریں گے، کیونکہ ڈپریسیشن جو ہے وہ ڈیمینیشنگ بیلنس میتھڈ کے تھرو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ تو اس سے آتا ہے 43,350۔ اب اوپننگ بیلنس ہے 2,89,000 اور ڈپریسیشن ہے 43,350، تو اس طرح کلوزنگ بیلنس یا اینڈنگ بیلنس 31/12/1993 کو آتا ہے 2,45,650، اور آپ دونوں سائڈوں کو ٹوٹل کریں تو اس آتا ہے 2,89,000۔ اب ایکس کی کتابوں میں جو دوسرا سب سے اہم اکاؤنٹ ہے وہ وائی لمیٹڈ کا اکاؤنٹ ہے۔ تو وائی لمیٹڈ کا اکاؤنٹ یعنی وائی کا لیجر، لیجر تو آپ جانتے ہیں جو کہ ڈیٹ پرٹیکولر ریفرنس اور اماؤنٹ ڈیبٹ سائٹ پر اور ڈیٹ پرٹیکولر ریفرنس اور اماؤنٹ کریڈٹ سائٹ پر لکھے جاتے ہیں۔ اب فرسٹ انٹری میں یعنی 1 جنوری 1992 کو موٹر سائیکل کی وجہ سے وائی لمیٹڈ کریڈٹ ہے، جس کی انٹری ہم اس طرح کرتے ہیں موٹر سائیکل ڈیبٹ وائی لمیٹڈ کریڈٹ۔ اب وائی لمیٹڈ کریڈٹ ہے تو یہ وائی کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں موٹر سائیکل کی وجہ سے وائی کریڈٹ ہے 3,40,000، اور پھر ہم نے ڈاؤن پیمنٹ کی ہے تو ڈاؤن پیمنٹ کی انٹری اس طرح ہوتی ہے کہ وائی لمیٹڈ ڈیبٹ کیش کریڈٹ، یعنی وائی لمیٹڈ ڈیبٹ ہے کیش کی وجہ سے 1 جنوری 1992 کو اماؤنٹ کتنا ہے 34,000۔ اب 31/12/1992 کو فرسٹ انسٹالمنٹ کا انٹرسٹ جب ہم ریکارڈ کریں گے تو اس کی انٹری ہوتی ہے انٹرسٹ ایکسپینس ڈیبٹ اور وائی لمیٹڈ کریڈٹ، یعنی وائی لمیٹڈ کریڈٹ ہے انٹرسٹ ایکسپینس کی وجہ سے 31 دسمبر 1992 کو 18,360 اماؤنٹ ہے، اور پھر 31/12/1992 کو فرسٹ انسٹالمنٹ کی پیمنٹ ہوئی جس کی انٹری اس طرح ہوتی ہے
کہ وائی اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ، یعنی کیش کی وجہ سے وائی اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے، اماؤنٹ کتنا ہے 80,000۔ اب کریڈٹ سائڈ ٹوٹل ہے 3,58,360 اور ڈیبٹ سائڈ ہے 34,000 اور 80,000، یہ مائنس کرے تو بیلنس کریڈٹ ڈاؤن بن جاتا ہے 2,44,360، یعنی یہ کلوزنگ بیلنس ہے اور یہ بیلنس پھر 1993 کے لیے اوپننگ بیلنس ہوگی۔ اب دیکھ سکتے ہیں کریڈٹ سائڈ پر 1/1/1993 ٹو بیلنس براٹ ڈاؤن 2,44,360۔ چونکہ ایکس کے لیے وائی جو ہے اکاؤنٹ پیبل ہے یا لیبلٹی ہے، اسی لیے اس کی اوپننگ بیلنس کریڈٹ سائڈ پر ریکارڈ ہوا ہے۔ اور پھر ہم 31/12/1993 کو سیکنڈ انسٹالمنٹ کا انٹرسٹ ریکارڈ کریں گے، جس کی انٹری ہوگی انٹرسٹ ایکسپینس ڈیبٹ وائی لمیٹڈ کریڈٹ، یعنی وائی لمیٹڈ کریڈٹ ہو رہا ہے ایکس کی کتابوں میں انٹرسٹ ایکسپینس کی وجہ سے۔ انٹرسٹ آپ کریڈٹ سائڈ پر دیکھ سکتے ہیں بائی انٹرسٹ ایکسپینس 14,662 جو انالیٹیکل ٹیبل میں ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے۔ اب جب سیکنڈ انسٹالمنٹ ہم پے کریں گے 31/12/1993 کو، تو ہم اس کی انٹری اس طرح کریں گے وائی لمیٹڈ ڈیبٹ ٹو کیش کریڈٹ، یعنی وائی ڈیبٹ ہو رہا ہے، اسی وجہ سے ہم نے ڈیبٹ سائڈ پر ریکارڈ کیا ہے کیش کی وجہ سے 80,000۔ اور پھر جب ہم بیلنس کیری ڈاؤن معلوم کریں گے تو کریڈٹ سائڈ ہے 2,59,022 اور ڈیبٹ سائڈ پر صرف 80,000 ہے، تو 2,59,022 سے 80,000 مائنس کرے تو بیلنس آتا ہے 1,79,022۔ اب ریکوائرمنٹ جو ہے 2 ایئرس کے لیے آپ نے ایکس کا اکاؤنٹ بنانا ہے وائی کی کتابوں میں، ان دی بکس آف وائی ایکس لمیٹڈ، مطلب ہے ایکس کا لیجر ہم نے بنانا ہے وائی کی کتابوں میں۔ تو سب سے پہلے انٹری میں جو ہے وائی ڈیبٹ ایکس ڈیبٹ ہوگا سیل کی وجہ سے وائی کی کتابوں میں۔ وائی اپنی کتاب میں انٹری کس طرح کا کرے گا؟ ایکس لمیٹڈ ڈیبٹ ٹو سیل کریڈٹ، کیونکہ انہوں نے اس کو موٹر سائیکل سیل کیے ہیں، تو ایکس جو ہے یہ وائی کے لیے اکاؤنٹ ریسیویبل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ڈیبٹ سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں 1 جنوری 1992 کو سیل کی وجہ سے ایکس ڈیبٹ ہوا ہے 3,40,000، اور پھر 1 جنوری 1992 کو ایکس سے کیش ریسیو ہوا ہے، یعنی کہ ڈیبٹ اور ایکس کریڈٹ، یہ ڈاؤن پیمنٹ ہے، ایکس کریڈٹ ہو رہا ہے۔ پھر 31 دسمبر 1992 کو فرسٹ انسٹالمنٹ ہم نے اسے ریسیو کی ہے ایک سے، تو ہم انٹری کریں گے کیش ڈیبٹ اور ایکس لمیٹڈ کریڈٹ، یہ فرسٹ انسٹالمنٹ کی انٹری ہے وائی کی کتابوں میں ایکس کے لیے 80,000۔ اور 31 دسمبر 1992 کو فرسٹ انسٹالمنٹ کا انٹرسٹ جب ہم ریکارڈ کریں گے وائی کی کتابوں میں، تو وائی انٹری کس طرح کرے گا؟ ایکس لمیٹڈ ڈیبٹ اور انٹرسٹ ریونیو کریڈٹ، تو اسی وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرسٹ ڈیبٹ سائڈ پر ریکارڈ ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انٹرسٹ کی وجہ سے ایکس یہاں ڈیبٹ ہو رہا ہے وائی کی کتابوں میں۔ پھر اب بیلنسنگ کریں گے، ڈیبٹ سائڈ ٹوٹل آتا ہے 3,58,360 اور کریڈٹ سائڈ بنتا ہے 1,14,000، جسے بیلنس آتا ہے 2,44,360، یہ کلوزنگ بیلنس ہے اور یہ پھر نیکسٹ ایئر کے لیے اوپننگ بیلنس ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 1 جنوری 1993 کو 1 جنوری 1993 کو بیلنس براٹ ڈاؤن، چونکہ ایکس جو ہے یہ وائی کے لیے اکاؤنٹ ریسیویبل کی حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے اس کا اوپننگ بیلنس ڈیبٹ ہوتا ہے 2,44,360، اور پھر سیکنڈ انسٹالمنٹ کا انٹرسٹ ریکارڈ کریں گے، جس کی انٹری یو ہے کہ ایکس کی کتابوں میں کہ وائی لمیٹڈ ڈیبٹ اور انٹرسٹ ریونیو کریڈٹ 14,662، اور پھر ہم کیش ریسیو کریں گے تو کیش کی انٹری اس طرح ہوگی وائی کی کتابوں میں کہ ڈیبٹ ایکس کریڈٹ ہو رہا ہے، اسی طرح کریڈٹ سائڈ پر ریکارڈ ہوا ہے۔ اور پھر آپ بیلنس معلوم کریں گے، ڈیبٹ سائڈ ہے 2,59,022 اور کریڈٹ سائڈ ہے 80,000، تو یہ آتا ہے 1,79,022۔ تو یہ ایکس کی لیجر ہے وائی کی کتابوں میں، جس طرح آپ نے وائی کا لیجر ایکس کی کتابوں میں بنایا تھا، تو یہ بالکل اسی طرح ہے، لیکن اس کا ڈیبٹ اس کے کریڈٹ کا برابر ہے اور اس کا جو کریڈٹ ہے اس کے ڈیبٹ کے برابر ہے، باقی اس میں کوئی فرق نہیں۔